آپ دنیا کی کسی فیلڈ میں بھی چلے جاتے ہیں، اس میں لیڈرشپ جو سی ہے نا وہ ایک بڑی اہم اور ٹاپ کی پوزیشن ہے. میں نے دوبارہ بتا رہا ہوں، بڑی اہم اور ٹاپ کی پوزیشن جو سی ہے، یہ ٹاپ کا عہدہ جو سا ہے وہ لیڈرشپ کہلاتا ہے. اگر آپ کے پاس لیڈرشپ ہے تو یو کین ڈو مور، آپ زیادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو انشاءاللہ آج ہم سیکھتے ہیں کہ ایک لیڈر جو ہے اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ لیڈروں نے کیا کیا کیا، ان کی وجہ سے کیا افیکٹس آئے ہیں دوسرے انسانوں کی زندگی کے اوپر. سب سے پہلے یہ، اس سے کیا ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا جی لیڈر جو ہے وہ واقعی ایک قابل انسان ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوگا، پھر ہم اس کی لرننگ کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ لیڈر کیا ہوتا ہے، کتنی قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کس کس کرائٹیریا میں یہ فال کرتا ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے لیڈرز کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کی ابیلٹیز کیا ہوتی ہیں، ان کی ابیلٹیز کیا ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم اس چیز کی لرننگ کریں گے کہ اگر ہم لیڈر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ڈیلی بیس پہ کون کون سی چیزوں کو آبزرو کرنا ہوگا اور کون کون سی چیزوں کو اگنور کرنا ہوگا اور کون کون سی چیزوں کے اوپر اپنی جو لرننگ ہے وہ انکریز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو پچھلا سیشن بھی ہوا ہے، تو اس سیشن میں پچھلے سیشن سے بھی ہٹ کر کچھ چیزیں آئیں گی، اور جو بچے آج فرسٹ ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بہت بڑی لرننگ ہوگی، اور پرانے والے بچوں کے لیے بھی انشاءاللہ بہت اچھی لرننگ ہوگی. تو میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. بیٹا یہ میں نے لکھا ہے جی لیڈرشپ، اس کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. جی اسٹوڈنٹس توجہ کریے گا، یہاں پہ لیڈ کا مطلب رہنمائی، لیڈر رہنمائی کرنے والا، شپ ایک آلہ ہوتا ہے. تو لیڈرشپ کیا ہوا، ایسی رہنمائی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے، ایسی رہنمائی جو ایک جگہ سے اٹھائے اور دوسری جگہ پر لے جائے. اب اس کی اصل ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں. ایسی رہنمائی جو پستی سے اٹھائے اور بلندی کی طرف لے جائے. اس کا ورڈ کا میننگ جو ہے اس کے اندر ہی بڑی اسٹرینتھ ہے. لیڈ کا مطلب لیڈر شپ، تو لیڈرشپ ایسا رہنما، ایسا جو ایک جگہ سے اٹھائے اور لے جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فزیکلی اٹھائے، گاڑی میں بٹھائے اور پاکستان کی سب سے اونچی چوٹی پہ لے جائیں، پستی سے اٹھایا اور بلندی پہ لے گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے اندر اتنا ایکسپوئر پیدا کر دے، آپ کی رہنمائی اتنی کر دے کہ آپ کا یہ جو مینٹل لیول ہے پہلے یہ بہت لو تھا، اب یہ بہت زیادہ ہائی ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ فزیکل اسٹیٹس پہ اس کے اوپر اپلائی نہیں کرنی ہے، اس کے اوپر آپ نے اپنے مائنڈ کی اسٹرینتھ اپلائی کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو لیڈر ایک ایسا رہنما ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے، آپ کا ایکسپوئر اتنا زیادہ انکریز کرتا ہے، اتنا زیادہ انکریز کرتا ہے کہ آپ مینٹلی بہت زیادہ ترقی کر جاتے ہیں. جب آپ مینٹلی بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں تو آپ دنیا کی ترقی میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، ہر قسم کی ترقی میں. ٹھیک ہے، تو بیٹا سب سے پہلے آج کا یہ جو سیمینار ہے یہ مت سمجھیے گا کہ ہم نے ادھر 1.5 گھنٹہ اسپینڈ کر کے چلے جانا ہے. یہ بہت بڑا لرننگ سپورٹ بننے والا ہے آپ کے لیے. تو اسے لرن کرنا ہے، اپنی جو دماغ کی کھڑکی ہیں وہ آپ نے کھول لینی ہے. جتنا زیادہ آپ کا ایکسپوئر انکریز ہوگا یو ول بی اے گڈ مین، آپ اتنے بڑے انسان بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کا ایکسپوئر پوری زندگی کم رہے گا تو آپ اتنے ہی چھوٹے انسان رہیں گے. ٹھیک ہے، تو لیڈرشپ میں آپ کو اس کی ایگزامپل لیڈرشپ کا تھوڑا سا بتایا. اب بتاتا ہوں کہ اس کا کرائٹیریا کیا. اگر کوئی گھر ہے، اگر کوئی گھر ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی ترقی کر رہا ہے، فائنینشلی بھی، ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی، ڈسپلن کے حوالے سے بھی، سوشلی بھی، اور بڑے سویلائزڈ لوگ ہیں وہ. تو آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں، اس کے جو بیک گراؤنڈ میں آپ جائیں گے تو آپ کو ایک چیز کا وہاں پہ ضرور چیز ملے گی کہ اس گھر کے اندر کوئی نہ کوئی لیڈر ضرور ہوگا، اس گھر کے اندر کوئی نہ کوئی لیڈر ضرور ہوگا. اب اس سے آگے آتے ہیں. ایک علاقہ ہے، ایک محلہ ہے، وہ بڑی اچھی ترقی کر رہا ہے، وہ بڑی اچھی
ترقی کر رہا ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی آبزرویشن آپ کو یہ چیز بتائے گی کہ اس علاقے اس محلے کا جو لیڈر ہے وہ بڑا زبردست ہے, وہ بڑا کام کرنے والا ہے, وہ واقعی ہی لیڈر ہے, اصل معنوں میں لیڈر ہے. پھر اس کے بعد آپ آتے ہیں ایک شہر کے اوپر آ جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے شہر ہیں, لیکن کچھ سٹیز ایسی ہیں, شہر ایسے ہیں جو بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں, بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں. تو اگر آپ ان کا بایو ڈیٹا نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آپ ایک ہی پوائنٹ پہ پہنچیں گے کہ اس شہر کو لیڈ کرنے والا لیڈر بڑا اچھا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ اس سے بھی آگے آ جاتے ہیں. آپ کنٹریز کی بات کرتے ہیں, کچھ کنٹریز بہت زیادہ پروگرس میں جا رہی ہیں, بہت زیادہ سویلائزڈ پیپل ہیں, ویل نیشنز ہیں وہاں پہ. اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بھی جو اس کنٹری کا ہیڈ ہے یا پیچھے رہ چکا ہے وہ ایک زبردست لیڈر تھا. تو بیٹا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی کنٹری بڑا ترقی کر رہی ہے تو اس کی مین ریزن لیڈرشپ. ٹھیک ہے, آپ چائنا کو دیکھیں, آپ جاپنیز کو دیکھیں, آپ امریکہ کو دیکھیں, آپ اسرائیل کو دیکھیں. ٹھیک ہے, تو ان کا جو ترقی کرنے کا راز ہے وہ ایک ہی ہے کہ ان کی لیڈرشپ بڑی اسٹرانگ ہے, بڑی زبردست لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے, تو بیٹا لیڈرشپ جو سی ہے یہ اگر ایک کسی گھر میں ہو تو گھر بڑا خوشحال ہوتا ہے, یہ کسی علاقے میں ہو تو وہ علاقہ بڑا خوشحال ہوتا ہے, یہ کسی شہر میں ہو تو وہ شہر بڑا خوشحال ہوتا ہے, یہ کسی ملک میں ہو تو وہ ملک بڑا خوشحال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا کرائٹیریا ہے. کچھ لوگ کچھ چیزیں غلط کانسیپٹ بنائے ہوئے ہیں کہ لیڈر کون بن سکتا ہے, کیا معاملات وغیرہ ہے, ابھی آپ کو میں اس کے اوپر بہت ساری چیزیں بتاؤں گا. اچھا, آپ نے کوئی ایسے شہر کی مجھے اگزامپل دیں کہ جو بڑا اچھا ہے. ہاں جی, جب ملک کی اگزامپل دے دیا آپ نے, کنٹری کے. جاپان بڑا اچھا ہے, وہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں, وہ بڑی ترقی پہ ہے اور ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے, پیسے میں بہت زیادہ آگے. اگر آپ اس کی ہسٹری اٹھائیں اور ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ صرف ایک چیز ہے, لیڈرشپ. ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جو لیڈرشپ ہے اس کا دور دور تک نام نہیں ہے. اس وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ بہت پستی کی طرف جا رہا ہے. اس کی مین ریزن یہ ہے, اس کی کیا ہے مین ریزن یہ ہے. تو بیٹا میں نے آپ کو لیڈرشپ کے فوائد بتا دیے. تو جہاں بھی بیٹا کوئی لیڈر آتا ہے نا, جہاں بھی کوئی لیڈر آتا ہے, وہ علاقہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس لیڈر کا فیض اس علاقے میں نہ ہو, اس کے گھر میں نہ ہو, اس کے آس پاس کے لوگوں میں نہ ہو. اٹ از ناٹ پاسبل. اصل معنوں میں لیڈر ہو اسے. تو بیٹا آگے میں چلتا ہوں. میں نے آپ کو بتا دیا اگر جاپان ترقی کر رہا ہے, کوئی اس میں دوسری ابیلٹی نہیں ہے, صرف لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے, چائنا ترقی کر رہا ہے تو لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے, امریکہ ترقی کر رہا ہے تو لیڈرشپ ہے, اسرائیل ترقی کر رہا ہے تو لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے, پاکستان ترقی نہیں کر رہا تو اس کی مین وجہ کیا ہے, لیڈرشپ نہیں ہے. اوکے, اب میں آگے آتا ہوں. اور لیڈر کیا ہونا چاہیے, میں اکثر یہ اگزامپل دیتا ہوتا ہوں. لیڈر ایک ایسا انسان ہونا چاہیے جو بریو ہو, جس کو اپنے اوپر اعتماد ہو, جو کر سکتا ہو. ٹھیک ہے, جو لوگوں کو کنونس کر سکتا ہو. مثلا فار ایگزامپل میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں, بھیڑوں والی ایگزامپل میں اکثر دیتا ہوتا ہوں. 100 بھیڑیں ہیں, ان کا لیڈر ایک شیر کو بنا دیا جائے تو وہ پوری بھیڑوں کا جو جھنڈ ہے وہ کیا فیل کرے گا, پاور فیل کرے گا, پروٹیکشن فیل کرے گا. ٹھیک ہے, حوصلہ فیل کرے گا, ہمت فیل کرے گا. ٹھیک ہے, اور شیر کی قیادت میں وہ بڑے خوش ہوں گے. اب 100 شیر ہیں, ان کا لیڈر ایک بھیڑ کو بنا دیا جائے. اب لیڈر وہ ہوتا ہے جس نے کہنا ہے ادھر کو جانا ہے تو سب نے ادھر کو جانا. اگر اس نے کہہ دیا ادھر کو جانا ہے تو سب نے, اگر اس نے کہہ دیا کہ آپ نے اسٹریٹ فارورڈ جانا ہے تو سب نے اسٹریٹ جانا ہوتا ہے. تو بھیڑ کے اندر کیا کوالٹیز ہیں, شیر والی کوالٹیز ہیں نہیں. تو لیڈرشپ اسے مل گئی. اب جتنے بھی 100 شیر ہیں انہوں نے فالو کسے کرنا ہے, بھیڑ کو. وہ گروہ کبھی بھی کامیاب ہوگا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے یہ چوز کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا لیڈر کسے بنانا ہے. اب لیڈرشپ آپ کو پڑھانے لگا ہوں, آنے والے چند سالوں میں آپ کو لیڈرشپ کا پتہ چل جائے گا کہ وٹ از لیڈرشپ. اس کے بعد آپ کسی بھی غلط بندے کو چوز نہیں کریں گے. آپ کو جب مجھے پتا ہے کہ لیڈر کا کرائٹیریا یہ ہے, تو
تو میں کہہ سکتا ہوں نا فلانا بندہ لیڈر ہے فلانا لیڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو اس نے کوئی اچھا تھوڑا سا اچھا کام کر دیا، میں کہہ دوں گا یہ بھی لیڈر ہے. اس نے تھوڑا سا اچھا کام کر دیا، میں کہہ دوں گا یہ بھی لیڈر ہے. اس نے تھوڑا سا اچھا کام کر دیا، میں کہہ دوں گا یہ بھی لیڈر ہے، کیونکہ مجھے خود کو پتہ نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارے پاس اویئرنیس نہیں تھی اور ہم نے اپنے لیڈر غلط چوز کیے. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا اگر لیڈر پاورفل نہیں ہے تو آپ بھی پاورفل نہیں ہیں. جس کنٹری کا لیڈر آپ کہہ لیں کہ اسٹرینتھ میں کم ہے وہ کنٹری بیٹھ جائے گی، وہ کبھی بھی آگے گرو آن نہیں کر سکتے.